السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ باب احب الصلاة الی اللہ صلاة داود واحب الصیام الی اللہ صیام داود۔ کان ینام نصف اللیل وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا۔ یہ باب ہے سب سے زیادہ پسندیدہ نماز اللہ کی طرف داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، اور سب سے زیادہ پسندیدہ روزے اللہ کے ہاں داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ وہ آدھی رات تک سوتے، پھر رات کے تیسرے حصے میں رات کا تیسرا حصہ قیام کرتے، اور اس کا چھٹا حصہ پھر سو جاتے۔ وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، اور ایک دن وہ روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ افطار کرتے۔ علی کہتے ہیں وَهُوَ قَوْلُ عائشہ، عائشہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے، ما الفاہ السحر عندی الا نائمہ، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صبح ہوئی ہو اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے ہاں کبھی سویا ہوا پایا ہو۔ جب بھی صبح ہوئی، سحر ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر ہوتے تھے۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا قتیبہ بن سعید نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا سفیان نے عمر بن دینار سے، وہ عمر بن اوس الثقفی سے، انہوں نے سنا عبداللہ بن عمر کو، وہ کہتے ہیں مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الصیام الی اللہ صیام داود کان یصوم یوما ویفطر یوما، سب سے زیادہ پسندیدہ روزے اللہ کے ہاں داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں، ایک دن وہ روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ داؤد، اور پسندیدہ ترین نماز اللہ کے ہاں داؤد علیہ السلام کی نماز ہے۔ کان ینام نصف اللیل وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وہ آدھی رات سوتے، پھر اس کا تیسرا حصہ قیام کرتے اور چھٹا حصہ اس کا پھر سو جاتے۔ داؤد علیہ السلام کی ساری عبادات افضل تھی، لیکن دو عبادات ایسی تھی کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ روزے داؤد کے روزے تھے، اور اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ نماز داؤد کی نماز تھی۔ داؤد علیہ السلام کی نماز میں کیا تھا؟ داؤد علیہ السلام رات کو جب سوتے تو اپنی رات کے 6 حصے کرتے، یعنی اگر رات 6 گھنٹے کی ہے تو وہ اس کے 6 حصے بناتے، گھنٹے گھنٹے کا ایک حصہ۔ پہلے 3 حصے سوتے، یعنی شروع میں 3 گھنٹے آرام کرتے، 3 گھنٹے سونے کے بعد اٹھ جاتے، رات کا تیسرا حصہ بنتا 2 گھنٹے، پھر اس کے بعد وہ 2 گھنٹے تہجد پڑھتے، قیام کرتے، اپنے رب کو مناتے، رب کے سامنے روتے، سر جھکاتے، آنسوؤں سے اپنا چہرہ دھوتے۔ جب بندہ 2 گھنٹے عبادت کرتا ہے تو تھک جاتا ہے، اگر وہ کچھ دیر آرام نہ کرے تو پھر صبح فجر اور فجر کے بعد کے معمول مشکل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو روٹین غلط چل پڑی فجر کے بعد سونے کی۔ پھر داؤد علیہ السلام یہ کرتے کہ آخری چھٹا حصہ پھر سو جاتے تاکہ فجر کے لیے دوبارہ چاقو چبند ہو جائیں، اور یہی کام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ آپ تہجد پڑھنے کے بعد بھی سویا کرتے تھے، کیونکہ آپ تہجد پڑھتے تھے رات کے تیسرے حصے پر، تہجد پڑھی، اس کے بعد پھر اذانوں کے درمیان وقفہ ہوتا، آرام کر لیتے، اور کبھی نہ بھی ہوتا، جب لمبی ہو جاتی نماز تو وقفہ نہ بچتا،
جب بچ جاتا آپ پھر سو جاتے۔ یہ جو طریقہ ہے یہ اتنا زبردست طریقہ ہے کہ انسان کی نیند بھی پوری اور انسان کی عبادت بھی پوری۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کے اس حصے کو، اس تقسیم کو اور اس میں پڑھی جانے والی نماز کو بہترین نماز اس لیے قرار دیا کہ اس کے شروع میں بھی انسان کی نیند پوری ہو چکی ہے 3 حصے، اور اس کے آخری جو چھٹا حصہ ہے اس میں بھی نیند ہے، تاکہ صبح پھر عبادت کے لیے انسان چاق و چوبند رہے۔ یہ بہترین نماز تھی جو نیند کے بعد اور نیند سے پہلے۔ تو اس کی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ یہ ہے اصل طریقہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی انسان جو اٹھتا ہے نا تہجد کے لیے، یہ انسان نیند پوری ہونے پر نہیں اٹھتا، کبھی کسی کی نیند شاید ہی پوری ہوئی ہو۔ انسان اٹھتا اپنے شوق سے، جس کو شوق ہوتا ہے رب سے ملاقات کا، جس کے دل میں اللہ اپنی محبت ڈال دیتا ہے، اس کی نیند پوری ہو نہ ہو، رب اس کو اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ وہ مالک ہے، وہ جسے پسند کرتا اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے، اور وہ جسے پسند نہیں کرتا اسے آنے بھی نہیں دیتا، اسے کھڑا نہیں ہونے دیتا۔ خیر وہ راتیں اندھیری راتیں ہیں جن راتوں میں انسان تہجد نہیں پڑھ پاتا۔ انسان کی روشنی والی راتیں، منور راتیں، چاندنی والی راتیں وہ ہیں جن راتوں میں یہ اٹھ کے اللہ کو کچھ سجدے کر لے، اللہ کی کچھ عبادت کر لے۔ وہ راتیں اس کی زندگی کی چمکتی راتیں ہیں۔ باقی یہ اپنے اعمال میں دیکھے گا اس کی ساری راتیں سیاہ ہوں گی، اس میں کچھ نہیں ہوگا، اور ان راتوں میں چمکتے چاند ہوں گے جس میں یہ رب کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی رات چھوٹی ہو بڑی ہو یہ مسئلہ نہیں ہوتا، رات سوتے وقت بھی تہجد پڑھی جا سکتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آپ تہجد کس وقت پڑھتے تھے؟ فرمانے لگی عشاء سے لے کر فجر کے درمیان 11 رکعت پڑھا کرتے تھے، یعنی جب موقع مل جاتا 11 رکھتے، کبھی رات کے ابتدائی حصے میں، کبھی درمیانے حصے میں، کبھی آخری حصے میں۔ عبادت ضرور کرنی ہے، اور یہ جس کو اللہ تعالیٰ شوق دے دیتا ہے پھر اس کے دل میں ایک طلب یہ بھی ہوتی ہے رات جلدی سونے کی۔ کچھ بھی ہو جائے، رات کے جو پہلا حصہ ہوتا ہے اول اللیل، یہ اس میں برکت ہوتی ہے۔ جب بندہ رات کا پہلا حصہ ضائع کر دیتا ہے، برکت والا حصہ اس نے ضائع کر دیا نیند کا، اب بے برکت وقت میں وہ سوتا ہے تو اس میں پھر وہ صبح اٹھنے کے لیے اس کو طاقت نہیں ہوتی۔ کوشش کرنی چاہیے ایک انسان کو جو ملازم نہیں، جو کسی کا پابند نہیں، اللہ نے اس کو آزاد پیدا کیا ہے، یا جس کا کام عشاء سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنا کھانا، اپنے معاملات مغرب اور عشاء کے درمیان کرے، عشاء کے بعد سونے کے علاوہ اس کا کوئی کام نہ ہو۔ کبھی مہمان آ جائے تھوڑا سا وقت دے دیا، لیکن ایک اصول والی زندگی۔ دیکھیں جتنا بھی گھر پہ مہمان آئے، انسان کاروبار نہیں ترک کرتا، انسان اپنی ضروریات نہیں ترک کرتا، مہمان کو بھی کہہ دیتا ہے میں ذرا آ رہا ہوں، کام ہے ایک ضروری۔ تو اللہ کی عبادت سے بڑھ کر کون سا دنیا میں ضروری کام ہے؟ ہماری تخلیق کا مقصد ہی ہے۔ تو یہ توفیق بھی انہی کو ملتی ہے جو اپنی راتوں کو پابند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، رات کو ضائع ہونے سے بچاتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ پسندیدہ روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ تھا، وہ رات کے وقت ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے۔ اللہ اکبر، زندگی ان کی ایسے ہی گزری، ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار۔ یہ طاقتور تھے داؤد علیہ السلام، اور افضل ترین عمل تھا۔ خیر ہمارے اوپر اللہ نے کتنا احسان کیا، اللہ نے پہلے طاقتور لوگوں کے مقابلے میں ہمیں ایسے لمحات دے دیے، جاؤ مہینے میں 3 روزے رکھو، الحسنۃ بعشر امثالھا، ایک نیکی 10 کی مثل، تمہیں 1 مہینے کا اجر مل جائے گا۔ پھر فرمایا کہ تمہاری زندگی کے اندر
اللہ تعالیٰ نے ایک رات رکھ دی لیلۃ القدر جو ہر سال آتی ہے، جو 1000 مہینے سے بہتر۔ وہ لوگ لمبی لمبی عبادات کرتے رہے، اللہ نے آپ کو ایسے لمحات دے دیے، لیلۃ القدر دے دی، رات کا آخری پہر آپ کو دے دیا، عصر کے بعد کا وقت دے دیا، جمعہ کے دن عصر کے بعد کا وقت دے دیا۔ اللہ نے ہمیں ایسی گھڑیاں دے دیں، مکہ دے دیا، بیت اللہ دے دیا جہاں پر قبولیت ہوتی ہے، ایسی جگہ دے دیں، ایسی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے گھڑیاں ہمیں دے دیں جس میں قبولیت ہوتی ہے۔ تو ہمیں اس عبادت کی طرف شوق کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے وہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث سمجھ 3420۔